الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی گمشدہ چیز کو اپنے گھر میں رکھ لے یا اپنے مال میں شامل کر لے اور اس کا اعلان نہیں کرتا تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بظاہر ایک معمولی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مگر اس پر جو وعید سنائی گئی ہے وہ اتنی سخت ہے جو عمومی طور پر شریعت اسلامی میں اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی احادیث اور آپ کی زبان سے اس طرح کی وعید عمومی طور پر نہیں جاری ہوتی تھی۔ خوشخبری کے باب میں کہ کسی شخص نے چھوٹا کام کیا، معمولی کام کیا، تھوڑا صدقہ کیا، تھوڑا عمل کیا، اللہ نے خوش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ فلاں شخص کو اتنا بڑا اجر دے دیا، یعنی بظاہر عمل چھوڑا اور اجر بہت زیادہ۔ اس طرح کی احادیث تو کثرت سے ملتی ہیں، بہتات ہے ان کی کہ عمل بظاہر تھوڑا مگر اس کے اوپر اجر و ثواب اور اس کے اوپر جو خوشخبری اور اس کی جو اپریسیشن کی گئی ہے وہ بہت زیادہ۔ یہ تو ہے شریعت کا مزاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی جو ذاتی مزاج تھا کہ آپ بشارتیں سنایا کرتے تھے، خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، لوگوں کو اس انداز میں دین کی تعلیم، شریعت کے احکامات بتلایا کرتے تھے کہ لوگ خوش ہو کر، ان کی طبیعت اس طرف آمادہ ہوتی تھی، انبساط مسرت کے ساتھ لوگ وہ کام کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی احادیث جو میں نے یہاں پڑھی ہیں کہ ایک چھوٹے عمل سے بظاہر نظر آنے والے ایک چھوٹے سے کام کے بارے میں اتنی بڑی وعید، عام طور پر یہ نا جو شرک کرے تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے یہ کہ جی ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں۔ کسی نے زنا کر لیا، کسی نے چغلی کر لی، کسی مسلمان کا بہت بڑا نقصان کر دیا، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا، اس پر جو وعیدیں ہیں بڑی سخت، بڑی بڑی وعیدیں، وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مگر اس حدیث مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کی گمشدہ چیز کو دیکھے اور اس کو اپنے گھر میں لے آئے اور اپنے مال میں شامل کر لے، من آوا اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز مل جائے اور وہ اپنے سے پاس پہلے سے موجود مال میں اس کو شامل کر لیا جائے۔ آوا اس عمل کا نام ہے کہ اس میں شامل کر لیا جائے، یعنی اگر کسی کے پاس جیب میں 5، 10، 15 ہزار روپے ہیں، کسی دوسرے کے 2000 روپے ملے، اس نے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیے، یہ آوا ہے۔ گھر سے باہر نکلا، دیکھا کسی کی قیمتی چیز پڑی ہوئی ہے، اپنے گھر میں لے آئے اور اپنے گھر میں اپنے ہاں پہلے سے موجود اس نوعیت کی قیمتی چیزوں کے اندر اس کو بھی شامل کر لیا، یہ ہے آوا۔ نکلے، دیکھا کسی کی گائے، کسی کی بھینس، کسی کی بکری چر رہی ہے، نظر آ رہی ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ گمی ہوئی ہے، کبھی ادھر منہ مارتی ہے، کبھی ادھر منہ مارتی ہے، اس کو کان سے پکڑا یا رسی سے پکڑا، لے کے گھر میں آگے اپنے مال ڈنگر مویشی میں اس کو شامل کر لیا، اس میں اس کو شامل سمجھا، یہ ہے آوا۔ پہلی چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی کہ ایسا کنڈکٹ یا ایسا طرز عمل جو آوا کے زمرے میں آتا ہے اسے گمراہی کہا گیا ہے۔ مگر کس حوالے سے؟ ایسے مال کے حوالے سے، ضال، ایسا شخص ہوگا، اور جو آوا کس مال کے حوالے سے؟ ضالتن، ضالتن جو گما ہوا مال ہوتا ہے نا، پڑا ہوا مال ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی میں اس کی 2 اقسام ہیں اور اس کے لیے 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، 2 ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ہے جاندار چیز، مثلا کوئی حیوان،
کوئی گائے، کوئی بکری، کوئی بھینس، کوئی اس قسم کی چیز جو ہے جو لوگوں کی ملکیت میں ہوتی ہے، وہ اگر کہیں گم جائے تو اس کو ضالتن کہتے ہیں۔ ایک ہے کوئی غیر جاندار چیز، مثلا آج کل کے دور میں موبائل رہ جاتے ہیں لوگوں کے، کہیں بیٹھتے ہیں بھول جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، گر پڑ جاتے ہیں۔ کوئی اور ایسی شے، قیمتی شے جو جاندار نہ ہو مگر لوگوں کی اس کی ملکیت عام طور پر ہوتی ہے، وہ اگر گر جائے تو اسے کہتے ہیں لقطہ۔ لقطہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں لقطہ۔ یہ لقطہ جو ہے یہ غلط لفظ ہے، لقطہ عربی کا، قاف کے اوپر بھی زبر کے ساتھ پڑھنی، عربی کا صحیح لفظ کیا ہے؟ لقطہ، ٹھیک، اسے کہتے ہیں لقطہ۔ اب جتنی ہمارے ہاں احادیث کی کتابیں اور جتنی ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں، باقاعدہ اس کے اندر لقطہ کے احکامات موجود ہیں۔ یہ مستقل باب ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بائی دا وے چلتی پھرتی کہیں کسی نے ذکر کر دی، کہیں کسی نے ذکر نہیں کر دی۔ مستقل اس عنوان کے تحت مختلف احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احکامات ملتے ہیں کہ لقطہ کے کیا احکامات ہیں۔ غیر جاندار چیز ہو اور گری ہوئی ہو، گم جائے، اسے کہیں گے لقطہ، اور جاندار چیز ہو، گمشدہ ہو جائے تو اسے غالتن، جیسے اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، حرم پاک میں ہم جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پر چونکہ دنیا کا ایک بھیڑ ازدحام ہوتا ہے، بہت ساری لوگوں کی چیزیں رہ جاتی ہیں، وہاں پر گر جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ حج کے دوران منا میں، عرفات میں، ورنہ عام طور پر عمرے کے دوران جو ہے مطاف میں چیزیں مسجد نبوی میں پڑی جاتی ہیں۔ جو چیزیں اس طرح گر جائیں اور قیمتی ہوں اور حرم کے اندر پائی جائیں، ان کا اٹھانا ممنوع ہے۔ یہ وہاں کے حوالے سے خاص حکم ہے، یہ یاد رکھیں۔ ان کو اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو اٹھا کے اوپر رکھنا منع ہے۔ اٹھانے سے ممنوع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لقطہ کو اٹھا کے اپنے مال میں شامل کر لینا، اپنے کمرے میں لے جانا اور پھر اپنے بیگ میں ڈال لینا اور لے کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس آ جانا، اور اس انداز میں شو کرنا کہ یہ میرا ہی مال ہو گیا ہے، گرا ہوا ملا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو لوگوں کو ایسا خبر بھی ہوتا ہے کہ جی مکہ مدینہ سے ملی ہے نا چیز، یہ تو ہماری قسمت میں ہے، اس کو اپنی قسمت سمجھ کے، اس کو عطا سمجھ کر، اس کو دین سمجھ کے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ممنوع ہے۔ لقطہ جو حرم میں ملے اس کے بارے میں بڑی اصولی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اس پر اجماع ہے کہ وہاں کی چیز کو تو آپ کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتے۔ ہاں وقت اٹھا کر اگر کوئی گمشدہ چیزوں کا کوئی کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں جا کے جمع کرا دے، اگر کوئی کاؤنٹر نہیں بنا ہوا کسی اونچی جگہ پہ مناسب نمایاں جگہ پر اٹھا کے حفاظت سے رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ مالک آئے اس کی نظر پڑے، یہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری گمشدہ اور گری پڑی چیز کے بارے میں وہ چیز ہوتی ہے جو بڑی معمولی نوعیت کی ہوتی ہے، جس کے پیچھے عموماً مالک آتے نہیں ہیں یا اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے کھجور پڑی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ احتمال نہ ہوتا نا، یا یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صدقے کا مال نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وجہ سے نہیں لیا، اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ یہ کھجور ہے اور پڑی ہوئی ہے تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ ایسی معمولی چیزیں جنہیں عام طور پر کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی لوگوں کے درمیان جو رسوم و رواج ہوتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ اہم اور قیمتی چیز نہیں سمجھا جاتا، گر پڑ جاتی ہیں، جیسے چند کوائنز ہو گئے، چھوٹی موٹی چیزیں جن کی بہت زیادہ کوئی مالیت یا جنہیں کوئی بہت بڑا مال نہیں سمجھا جاتا، ایسی چیزیں اگر پڑی ہوئی مل جائیں تو ان کو اٹھایا جا سکتا ہے، ان کو اٹھایا جا سکتا ہے اور اٹھا کر استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ ایسا مال جو قیمتی ہو، ایسا مال جو قیمتی ہو، جو ویلیوبل ہو زیادہ، جس کے جانے سے مالک واپس آتا ہے عمومی طور پر اور تلاش کرتا ہے، اس کا یہ ایک کنسرن ہوتا ہے، اس کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر تو مال اس نوعیت کا ہے کہ وہ جاندار ہے، مثلا اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس قسم کا زیادہ قیمتی مال ہے، ایسے گمشدہ جانور کو پکڑنے کی بھی ممانعت ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو حفاظت سے رکھ لیتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ جو حدیث مبارکہ میں سے صحیح حکم ہے وہ یہ کہ ایسا جانور جو اپنی حفاظت عمومی طور پہ خود کر سکے، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتا ہے، منہ آگے پیچھے مار لیتا ہے، طاقتور ہے، کوئی دوسرا جانور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی حیت اس طرح کی ہے، جسامت اس طرح کی ہے، اس کو آپ یہ سمجھ کے کہ یہ کسی کا گمشدہ ہے تو میں گھر لے جاتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بکری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ بکری کے بارے میں آپ نے صحابی کو کہا کہ ہاں یہ تیری ہے، اگر اس کو تو پکڑ لے، تیری سے مراد ہے اس کو تو پکڑ لے، تو نہیں پکڑے گا کوئی وحشی جانور کھا جائے گا اس کو، اس لیے کہ بکری چھوٹا جانور ہوتا ہے نسبتاً، وہ اپنی حفاظت
اس طرح خطرات سے نہیں کر سکتا. لیکن اونٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس، جیسے اونٹ ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے، اس کے پاس اپنا پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کے پاس کئی کئی دن خوراک کے بغیر رہ سکتا ہے. تو اونٹ کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جاتا ہے جدھر، اس کا مالک اس کو تلاش کر لے گا اور مالک اس کو لے جائے گا. تو اونٹ کو پکڑنے کی ممانت کی گئی. بکری کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہاں اس کو تم مقید کر سکتے ہو. یہ چوتھی قسم ہے کہ ایسا لقطہ جو قیمتی ہو مگر اپنی حفاظت خود نہ کر سکے، اس کو جس شخص کو مل جائے تو وہ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، گھر بھی لا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ بھی سکتا ہے. آگے کی کیا بات ہے؟ آگے کی بات یہ نہیں ہے جیسے ہی مل جائے تو جیب میں ڈال دے کہ میرے مال ہو گیا ہے. یہ اس کا مال نہیں ہو گیا. اس کے لیے ذمے، جیسے اس حدیث مبارک میں بھی کہا گیا نا کہ وہ اعلان نہ کرے. اٹھانے والے کی ذمہ داری بن جاتی ہے، وہ اس کے پاس امانت بن جاتی ہے، وہ امین بن جاتا ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس کو مشتہر کرے، اس کا اعلان کرے، مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. اور یہ ہے دین اسلام کہ دیکھیں ابھی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے مال کے حوالے سے. آپ کی چیز گم گئی، گر گئی، میں نے اٹھا لی تو میری ذمہ داری بن گئی. آج کل کے دور میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جی ہماری ذمہ داری کیوں ہے؟ ہم نے کوئی کنٹریکٹ سائن کیا ہو، کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہو. بھائی یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عزت، جان، مال کی طرف ذمہ داری ہے کہ میں نے اگر اس چیز کو اٹھا لیا، گری ہوئی چیز مجھے مل گئی، لقطہ مجھے مل گیا، اب یہ میری ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری اتنی ہے کہ ایک مناسب وقت تک میں بار بار مشتہر کروں، اعلان کروں، اس کو نمایاں کروں اس علاقے میں، ارد گرد کی آبادیوں میں، یا جو لوگ ارد گرد رہتے ہوں کہ فلاں جگہ سے اتنی رقم مجھے مل گئی ہے، ایک موبائل مجھے مل گیا ہے، ایک قیمتی چیز مجھے مل گئی ہے. مالک آ جائے تو نشانیاں بتا کے اس کو لٹا دو، نہ آئے اور خاصا وقت گزر جائے، بعض علماء کہتے ہیں 1 سال گزر جائے، بعض کہتے ہیں اس سے کم و بیش، ایک مناسب وقت گزر جائے، تو اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کو صدقہ کر دیا جائے. اور حتیٰ کہ یہ بات بھی احکامات میں ملتی ہے، صدقہ کر دیا، بعد میں مالک آیا تو مالک کو قیمت لٹانی پڑے گی، اس لیے کہ آپ امین ہو گئے نا. امانت داری کی بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. لیکن اس کو بھی اس انداز میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کو چھپا لیا اور کہہ دیا جی میری مستی ہو گئی، میری موج ہو گئی، میرے گھر میں ایک چیز آ گئی ہے، اور وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر دیکھ لیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ اب میرے مال میں شامل ہو گئی. تو یہ بظاہر بڑی معمولی باتیں نظر آتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید سنیں کہ جو شخص ایسا کام کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، راہ ہدایت سے ہٹ گیا ہے، حق کی راہ سے ہٹ گیا ہے. اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے سے اور آپ کی رائے سے گمراہ قرار دے دیا جائے، ایسا شخص کتنا بد نصیب ہوگا. اور آخری بات یہ کہ آج کل کے دور میں یہ حدیث مبارکہ آج بیان کرنے کا موضوع میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ ابھی سیلاب کے دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے مال بہہ جاتے ہیں، اور لوگوں کے جب مال بہتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، قیمتی اشیاء جو اس سیلاب میں یا پانی میں بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں نا، ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. خاص طور پر جو بہت قیمتی لکڑی ہوتی ہے اس کو لوگ اٹھاتے ہیں، اور اس طرح کی کئی فوٹیج، اس طرح کی کئی ویڈیوز بھی موجود ہیں. لیکن یہ محض لکڑی تک محدود اور مقید بات نہیں ہے. لوگ اس کے علاوہ بھی جو بھی پانی میں بہہ کے چیز آ رہی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور عمومی رویہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے چیز اٹھائی ہے، یہ ہم نے بس لوٹ لیا، اب یہ ہماری ہے. یہ غلط رویہ ہے. اس پر یہ جو دین کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں احکامات دیے ہوئے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں دیے ہوئے کہ بس یہ وہاں پر موجود ہے اور عمل کسی نے نہیں کرنا. یہ ان حالات کے لیے احکامات ہیں کہ اگر کوئی ایسی آفت آ جائے، سیلاب آ جائے، کسی کا مال گم ہو جائے، ایسی جگہ پہ چلا جائے مالک کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، مال موجود ہے، مملوک موجود ہے، مالک نہیں موجود، تو ایسی صورتوں میں یہ احادیث موجود ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز، خاص طور پہ قیمتی لکڑی، کروڑوں کی، اربوں کی لکڑی ہوتی ہے، وہ اگر کسی کے پاس آ گئی ہے اور آپ نے اگر اس کو پکڑ بھی لیا ہے، پکڑ کے اس کو حفاظت سے رکھیں، مالک کے لیے اعلان کریں، اشتہار کریں. اور آج کل کے دور میں تو اعلان، اشتہار اور مشتہر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ موبائل فونوں کا غلط استعمال ہم اتنا کرتے ہیں، تو اس کا جائز استعمال بھی تو کیا جائے نا. تو یہ جو مال مفت، دل بے رحم والی بات ہے کہ بس اس کو لوٹ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کا گھر برباد ہوا، یعنی اوپر والے سیلاب سے برباد ہو گئے اور نیچے والوں نے اپنے گھروں میں خزانے جمع کر لیے، کئی سالوں کے خزانے جمع کر لیے. یہ غلط روش ہے، حرام مال ہے، ممنوع مال ہے، اور انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قسم کے ہر حرام مال سے اور منفعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.